اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ العظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کو آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارا پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں حاضر خدمت ہے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ اوصاف امام اور خود اماموں کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ امام کے اوصاف میں سے جیسے بیان کر چکے ہیں کہ خود تمام زبانوں پہ تسلط، اور اس کے بعد علم غیب کا ہونا، غیب کی خبر دینا، اور آج جو ہے وہ گفتگو ہے عصمت کے عنوان سے کہ امام کی ایک اوصاف ائمہ میں سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ معصوم عن الخطا ہو، یعنی کہ کوئی خطا کبھی ان سے سرزد نہ ہوئی ہو، نہ ہونے کا خدشہ ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ نہ ہونے کا خدشہ ہو اور نہ کبھی ان سے سرزد ہوئی ہو، نہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس شخصیت سے کبھی خطا بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی خود عصمت کی صفت جو ہے وہ امام کے اندر مسلمانہ طریقے سے ہونی چاہیے کہ امام جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہو۔ معصوم دو طریقے کا معصوم ہوتے ہیں۔ ایک معصوم جیسے ہم چھوٹے بچے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں معصوم بچہ ہے، یعنی اس بچے سے گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ جب رفتہ یہ بڑا ہوتا جائے گا، بلوغت میں پہنچ جائے گا، پھر جا کے سمجھ بوجھ آئے گی تو اس وقت جو ہے یہ گناہ کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کی معصومیت ہے، لیکن اس وقت معصومیت ہے جب تک یہ ہے، ممکن ہے کہ بعد میں خطا بھی کر جائے، گناہ بھی کر جائے۔ لیکن یہ معصوم جو اللہ کی طرف سے معصوم ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے طاہر اور مطہر ہے، ان سے نہ کوئی گناہ کبھی سرزد ہوئی ہے، نہ گناہ جو ہے ان سے سرزد ہونے کا خدشہ ہے۔ یا ایسے معصوم ہوتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ابتدا میں معصوم ہیں انتہا تک معصوم ہی رہیں گے، اور یہ گناہ کا ان سے جو ہے وہ گناہ کا خدشہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ کوئی شخص کہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معصوم۔ اور البتہ اگر دوسرے عنوان سے دیکھیں تو خود معصوم جو ہے کہ جو صفت معصومیت ہے، یہ کسی شخص نے سوال کیا امام سے کہ معصوم کی صحیح طریقے سے وضاحت فرمائے کہ معصوم ہے کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ معصوم، حالانکہ سوال اس کے اس طریقے سے تھا کہ یعنی معصوم جو ہے، بلکہ یہ ایک اشکال بھی ہے اور حدیث بھی اس کے ذیل میں موجود ہے، ایک اشکال ہے جو مخالفین کی طرف سے وارد ہوا کہ معصوم جو ہے اس میں کیا کمال ہے کہ امام جو ہے، مثلا ہم ایک صفت بیان کرتے ہیں اپنے اعتقادات میں کہ معصوم جو ہے امام کی ایک صفت معصوم ہونا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں کیا کمال ہے؟ اللہ نے معصوم خلق کر دیا ہے، اللہ نے معصوم خلق جیسے فرشتوں کو خلق کر دیا ہے، جیسے ان کو بھی خلق کر دیا، تو کوئی کمال تو نہیں ہے۔ تو اس رفع ابہام میں علماء نے جو جواب دیا، فرمایا کہ معصوم اس عنوان سے نہیں ہے کہ مثلا ایک امام جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ گناہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے معصوم ہے۔ مثال دی کہ جیسے آپ جو ہے اگر آپ جو ہے نجاست کو مثلا ٹچ کرنے کی یا اس کو استعمال کرنے کی یا کھانے کی مثلا طاقت رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو اس نجاست کی پلیدگی کا پوری طرح علم ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ مکمل یہ جو چیز ہے وہ نجس ہے، اس کا کھانا صحیح نہیں ہے، آپ کو اس کی زشتگی اور اس کی پلیدگی کا آپ کو پتہ ہے، تو آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، تو معصوم اس طرح گناہوں سے ہے، ان کو گناہوں کی صحیح طریقے سے اندازہ ہے کہ اس کے کیا ضرر ہے، کیا نقصانات ہے، یہ کیا کس چیز کے لیے مضر ہے، کیا اس کی مشکلات ہوں گے، یہ سب چیزیں معصوم کے لیے واضح ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے معصوم جو ہے وہ ان چیزوں کے نزدیک نہیں جاتے۔ البتہ
ایک چیز اور بھی خدمت میں عرض کروں کہ معصوم جو ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم عن الخطا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور شخصیات بھی اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے جو معصوم ہے، اور ان شخصیات میں سے جیسے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام اور دوسرے جیسے حضرت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ، حضرت شریکۃ الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، یہ شخصیات بھی یقیناً معصوم ہے، اور لیکن ہمارا جو خود عصمت پر ہم دلیل جو قائم کرتے ہیں وہ ان 12 اماموں کے لیے ہے کہ ایک صفت جو ان 12 اماموں کی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ معصوم عن الخطا ہو، امام کا یہ ایک صفت ہونی چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کا پیشوا ہے لیکن معصوم نہیں ہے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں کہ خود اس شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جب گناہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو اب یہ کسی بچے کو بھی جب نصیحت کرے گا تو وہ بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ خود اس گناہ کے مرتکب تھے تو آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ یقیناً ہوتا ہے، حالانکہ ہم بہت سارے اہل تسنن علماء کہہ دیتے نہیں، پھر بعد میں توبہ ہو گیا۔ مطلب بعض صحابہ جو ہے وہ شراب پیا کرتے تھے، تو یہ جو شراب پینے کا سلسلہ تھا ان سب لوگ دیکھتے تھے کہ یہ شارب الخمر تھے۔ بعد از اسلام بعض صحابہ نے ترک کر دیا تھا، بعض نے ترک نہیں کیا تھا، یہ تاریخوں میں موجود ہے، تو جو انہوں نے ترک کر دیا تھا پھر بھی دیکھتے تھے۔ لیکن دیکھیں اگر کوئی یہ کام کرتے ہوئے انسان دیکھا جائے، بے شک توبہ کر دی، خدا کے پاس بھی وہ قبول بھی ہو گئی اس کی توبہ، لیکن لوگوں کے سامنے وہ یہ نہیں کہے گا یہ کام آپ نہ کریں، چونکہ ظاہر ہے وہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے نا آپ خود بھی یہ تو کیا کرتے تھے، اب ہمیں روک رہے ہیں، خود آپ نے ساری زندگی مزوں میں گزاری اور اب جو جا کے آپ نے وہ چھوڑ دیا، اور اب ہمیں جب مزہ کا وقت ہے تو آپ ہمیں روک رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن معصوم جو ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ معصوم چونکہ انہوں نے کبھی خطا کرتے ہوئے کسی نے دیکھا تک نہیں ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کام آپ ایسا نہ کریں، لوگ بھی کہیں گے خود بھی معصوم عن الخطا ہے تو اس کی تبلیغ میں اثر ہے۔ تو حکمت الہی ہے، اللہ کی حکمت یہ ہے، سب سے بڑا حکیم ہے، جس حجت کو وہ بھیج دیتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتی، وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، جو گناہ کا مرتکب ہی نہیں ہے تو اس عنوان سے لوگ جو ہے لوگوں کے ہاں وہ شخص معصوم عن الخطا ہے، وہ گناہ اسے کبھی کسی نے دیکھی نہیں تو وہ لوگوں کو جب کہیں بھی، تو یہ حکمت ہے کہ خدا نے جس آئیڈیل کو، جس نمونے کو، جس سرمش کو لوگوں کے لیے بھیج دیا اس کو صاف پاک طاہر اور مطہر ہو کے بھیجا، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کی خود کی حجت جو ہے وہ گنہگار تھی، خود وہ گناہ اس نے کی ہے تو ہم اب جب وہ کر رہے تھے ان کو آپ نے معاف کر دیا، اب ہم کر رہے ہیں تو ایسا ہے۔ تو معصوم کی بہت ساری حکمتیں ہیں، یعنی اس صفت معصوم میں جو شخص جو ہے معصوم ہے اس میں خدا نے ایک ایسے راز کو چھپایا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ اپنی حجت کو صحیح طریقے سے تمام کر دیتا ہے، لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے، لوگوں کے اوپر وہ جو لوگوں جو یہ کہہ سکتے ہیں روز قیامت کہ ہمارے اوپر حجت تمام نہیں ہوئی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے معصوم بھی بھیج دیا اور ساتھ میں کتاب بھی بھیج دی کہ کتاب جو ہے وہ اس کو آپ پڑھاتے رہیے، اور یہ معلم ہے تو معلم اور کتاب دونوں کو انہوں نے بھیج دیا، لوگوں کے اوپر انہوں نے اتمام حجت کر لی۔ اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اگر خود انہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ یقیناً ہدایت ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہر زمانے میں حجت بھی موجود ہے، اور حجت کے اوصاف میں سے بہت سارے اوصاف ان کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عصمت کا ہے کہ جو عصمت ان کو ہم دیکھ کے گناہ سے جو ہے وہ رک جائے کہ یہ اتنے پاک اور طاہر ہے، اللہ کی حجت ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر جانا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ امام کے لیے ایک صفت اور ایک علامت عصمت کی ہے، اور عصمت ہونا ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اماموں کے سلسلے میں اور خود امام پہ اور عصمت پہ اس عنوان پہ انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کریں گے، پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حاضر خدمت رہیں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔
दोबारा हाजिर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की महवरियत हज़रत साहिबुज़्ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। यकीनन इमाम से हर चीज़ जो जुड़ी हुई है तो उस चीज़ पर तज़किरा करेंगे, और हमने प्रोग्राम के इब्तदाई सेगमेंट में इस्मत इमाम के उन्वान से आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश किए। क्या औसाफ़ इमामत में एक सिफत यह है कि वो मासूम अनिल ख़ता होंगे, किसी ख़ता जो है उससे ना कभी सरजद हुई होगी, ना कोई आइंदा में सरजद होने का कोई ख़तरा और ख़दशा हो सकता है। ये होता है इमाम। इमाम के लिए इस्मत का होना ज़रूरी है, और हमारे यही जो सिलसिला है इमामत में बात होती है तो हमारे 12 के 12 इमाम इस सिफत में यकसां हैं। तमाम की जो औसाफ है इमामत के वो 12 के 12 इमामों में है। और जहाँ तक 12 इमामों का तस्वुर है तो 12 इमामों के उन्वान से बहुत सारे अहादीस में तस्करा हुआ। तो कुछ गुफ्तगू मैं इस्मत के उन्वान से भी करूँगा कि इमाम की सिफत इस्मत जो है वो क्या क्यों होनी चाहिए, उसकी क्या अगर ना हो तो क्या ज़रर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ गुजारिशात मैंने पेश किए, मज़ीद भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर बात यह है कि अवलन ख़ुद इस्ना अशरी मज़हब, इस्ना अशरी मज़हब जो कि मज़हब शिया भी कहते हैं, मज़हब इमामिया भी कहते हैं। मज़हब इमामिया इस उन्वान से कहते हैं कि इनका दारो मदार जो है वो इमामों पे है। इमाम से ये इनका सिलसिला जो है, इनका असास जो है वो इमामत है। इसी वजह से इनको मज़हब इमामिया भी कहते हैं, मज़हब इमामिया। और या इस मज़हब को मज़हब इस्ना अशरिया कहते हैं, यानी ये 12 इमामी लोग होते हैं। या इसको मज़हब जाफ़रिया कहते हैं, यानी ख़ुद फ़िक़्ह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पर अमल करने वाले। और या इस मज़हब को मज़हब शिया कहते हैं। तमाम के तमाम जो भी है जैसे भी है, ख़ुद कुरानी नाम जो इस मज़हब का है वो है शिया, और हदीसी नाम भी इसका जो है वो शिया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि या अली अंत व शियातुकुम हुमुल फ़ाइज़ीन, या अली आप और आपके शिया जो है वो बरोज़ क़यामत फ़ाइज़ीन में से होंगे, कामयाब वही लोग होंगे। तो ख़ुद इब्ने अब्बास कहते हैं, रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह के दौर में ही 2 गिरोह तश्कील हो चुके थे। एक गिरोह सहाबा था, और एक गिरोह जो है वो गिरोह हज़रत सुल्तान विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गिरोह था। इस गिरोह को शिया कहते थे, जो हज़रत वो कहते थे ये अली का शिया है। इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, और ये अहले तसन्नुन की किताबों में मौजूद है कि ख़ुद इस गिरोह को गिरोह शिया कहते थे। यानी कहते ये कौन है ये शख्स, मतलब मिक़दाद को कोई देख के कह रहा है ये मिक़दाद कौन है ये शख्स, कहता है ये मिक़दाद है शियायान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। और जो गैर इनका होता था वो कौन होता था, कहता है ये दूसरे गिरोह का है, दूसरे गिरोह का है। यानी आजकल के ये सिलसिला आज भी है। तो ये ख़ुद इब्ने अब्बास की जो रवायत है और दीगर सहाबा ने भी तस्दीक की है कि रसूलुल्लाह के दौर में ही ये 2 गिरोह तश्कील हो चुके थे। एक तरफ जो है वो सहाबा का गिरोह था, एक तरफ हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गिरोह था कि इस गिरोह को शिया कहते थे। और यही वजह भी यही है, ये बहुत सारे लोग जो है अपने बुक्स में पता नहीं अहले हदीस के उलमा कभी कभी गलतियों पे गलतियां कर जाते हैं, पता नहीं उनके क्या है, क्यों उनको वो फजूल, अपने पेशवाओं की आदत है, जैसे पेशवा झूठे थे ये लोग भी झूठे हैं। ये कह देते हैं अब्दुल्ला इब्न सबाह का बनाया हुआ ये मज़हब है। भाई ये हदीस तेरे किताब में लिखी है कि नहीं लिखी है कि या अली अंत व शियातुकुम हुमुल फ़ाइज़ून, आप और आपकी शिया जो है वो फ़ाइज़ीन में से होंगे। ये हदीस मौजूद है कि नहीं है? ये कोई इब्न सबाह ने ये लिखी है आपकी किताबों में? ये एक दलाइल है कि शिया का वजूद जो है वो ख़ुद रसूलुल्लाह के दौर में ये लोग थे, शिया थे। रसूलुल्लाह ने इस गिरोह की तस्दीक कर दी थी, दूसरे गिरोह को रद्द कर दिया था। ये हक़ाइक़ है कि दूसरे गिरोह को रद्द कर दिया था, और यही गिरोह जो है वो हमेशा यही सिलसिला रहा। जब कलम और दावात के हदीस क़िरतास में जब कलम और दावात मांगी गई तो लिखा हुआ है कि सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ़ हुआ। तो किन के दरमियान हुआ था इख्तिलाफ़? ये अली के शियों और इनके दरमियान हुआ था। इख्तिलाफ़ करने वाले अली के शिया थे, जिन्होंने इनको मना कर दिया कि आप लोग, जैसे ख़ुद उमर इब्न ख़त्ताब ने जब कह दिया कि रसूलुल्लाह जो है वो लफ्ज़ जो बहुत ही कबीह लफ्ज़ है, हिज़यान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि जो कि जिसका तर्जमा करती हुए भी इंसान को शर्म आती है, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी समझता है।
वो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल कर दिया और दूसरे पे इख्तलाफ हो गया सहाबा के दरमियान। तो सहाबा में यही दो ग्रोह थे जो 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 हज़रत अमीर अल-मोमिनीन वाले थे, उन्होंने इख्तलाफ कर दिया, और ये जो दूसरे थे ये चुप छाप के खड़े थे, और इनकी सरबराही जो है वो, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है और इसमें कोई बात ही नहीं है, हम तो तौहीन नहीं कर रहे। इस गिरोह की सरबराही उमर इब्न ख़त्ताब कर रहे थे, ये जो दूसरा ग्रोह था, और ये इस तरह वाले ग्रोह की हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम। तो ये वो हालात है, वो वाक़यात है जो किसी से छुपे हुए वाक़यात नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह है, वाज़ेह चीज़ें हैं ये। तो ये शियों का जो सिलसिला था ये ख़ुद रसूलुल्लाह के हयात तैयबा में ये सिलसिला शुरू हुआ और आज तक ये चल रहा है। आज तक ये सिलसिला चल रहा है। एक तरफ जो है वो अली की शिया है, दूसरी तरफ ये लोग हैं, दोनों ही मुकाबले में हैं, दोनों ही मुकाबले में हैं और मुकाबले में रहे, हमेशा रहे। आप लाख दफ़ा भी कोशिश करें ये मिल जाएं, ये नहीं मिलते, इनका कोई मिलने का तरीका नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये कोई, आप लाख दर्जे भी कोशिश करेंगे। ये हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई मुस्लिह था जिन्होंने 25 साल तक तलवार नहीं उठाई, यानी वो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जिसे ये कहा गया कि जब ये कहते हैं सहाबा के दरमियान एक बहस छिड़ गई और कहा वो फ़लान अरब का बहुत बड़ा पहलवान है, वो फ़लाँ बहुत बड़ा पहलवान है, वो बहुत बड़ा शुजा है, वो बहुत बड़ा बहादुर है। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, अगर ये सब जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, दूसरी तरफ एक अली होंगे, तो ये सब के सब को भगाऊंगा। तो ये हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है कि जिसके शान में ये कहा कि इसका एक ज़रबा तो अलीन फ़ी यौमुल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन, सकलैन की इबादत से अफजल है। ये वही अली है कि जिसके लिए खैबर के मौके पर इनके लिए हदीस नाजिल हुई, फरमाया लाउतियन रायतन गद्दन रजुलन करार गैर फरार। ये वही अली है कि जिससे जो है नाद अली का विरद किया गया और हज़रत तशरीफ़ लाए। ये सब के सब वो है कि तमाम के तमाम 1,24,000 पैगम्बरों के ये मददगार साबित हुए, ये वही अली है। चंद खंदक के और चंद जो है वो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि बदर के कुछ भगोड़ों से हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम बैठ जाएंगे, यानी बदर के कुछ भगोड़े जो कि भाग गए थे जंगों से, उन भगोड़ों से जाके हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम सकूत कर लेंगे। अकल की बात है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबिर और कौन हो सकता है कि इतने ज़्यादा शुजात के बावजूद भी 25 साल तक आपने सकूत किया, आपने कुछ नहीं कहा, घर में बैठे रहे या जिस तरीके से भी थे। या सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत वाक़या हो गई, हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। सब्र की इंतहा है, इससे बड़ा और कौन साबिर हो सकता है? बहुत बड़ा साबिर है। इनसे ज़्यादा कोई मुस्लिह हो सकता है इस्लाम का? अगर ये उठा देते, इसकी भी वजह उलमा ने लिखी है कि रसूलुल्लाह से पहले बहुत सारे लोगों ने नबूवत का दावा कर लिया था, कह देते हम नबी है, जहालत का दौर था, नबी है हम लोग, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले से ही एक नबी की पेशनगोई फरमाई थी कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जज़ीरा अरब में से, और वो जो है वो हक़ के नबी होंगे, ख़ातमुल अंबिया होंगे। यहाँ पर जो है सिलसिला ये हुआ कि बहुत सारे लोग ने, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब, मसलन एक मुसैलमा कज़्ज़ाब थे, और उसके अलावा दूसरे बहुत सारे लोग थे जो नबूवत का दावा कर लेते थे। मुसलमा कज़्ज़ाब और इस किस्म के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने दावा नबूवत कर लिया था, लेकिन जब वो मर जाते थे तो उसके बाद वाले जो लोग थे वो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते थे और वो नबूवत ही ख़त्म हो जाती थी। अब यहाँ पर मसला ये था कि अगर हज़रत रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि की शहादत के बाद अगर अमीर अल-मोमिनीन तलवार उठाते तो यकीनन जो है ये अली की शिया और ये दूसरे के दरमियान जो है वो क्या हो जाती, जंग शुरू हो जाती। जंग शुरू हो जाती तो लोगों के जहन में वो चीज़ थी कि ऐसे बहुत से आए और गए जिन्होंने नबूवत के दावे कर दिए और फिर जाके उनके आपस के लोग ही लड़ पड़े और ख़त्म हो गया वो सिलसिला। तो लोग ये गुमान कर देते कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक के रसूलुल्लाह भी उनकी तरह तो नहीं है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने हक़ को छोड़ देते हैं इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। 25 साल तक सकूत कर गए। जुल्फ़कार हज़रत अमीर के पास है लेकिन उसको संभाल के रखा हुआ है।
حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے، پھر بھی حضرت امیر المومنین کچھ نہیں کہتے، ماں سوائے ایک روایت کے کہ جو خود کتاب سلیم ابن قیس میں یہ روایت جو لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امیر نے جا کے اس ایک صحابی کو، شکی کو ایسے اٹھا لیا وقت شہادت سیدہ سلام اللہ علیہ، تو اس خبیث نے یہ کہہ دیا، کہا کہ یا علی کیا آپ رسول اللہ کی وصیت بھول چکے ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ آپ صبر کریں گے؟ یعنی ان ملائین کو یہ بھی پتہ تھا کہ امیر المومنین ابھی مقام صبر میں ہے، جیسے صاحب و زمان ابھی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ابھی صبر فرما رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی پتہ تھا، یعنی یہ جو لوگ کر رہے تھے نا، یہ شہادتیں کر رہے تھے، یہ جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے گردن مبارک میں رسی ڈال رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ رسول اللہ کے وصیت کے مطابق امیر المومنین ابھی صبر فرما رہے ہیں، اور امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ جو قول اور وعدہ کر چکے ہیں، قیامت تو آ سکتی ہے، کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گا، ان کو پتہ تھا، وگرنہ یہ تو خندق کے بھگوڑے تھے، خندق کے بھگوڑے تھے اور خندق سے بھاگ گئے تھے۔ خود تفسیر درہ منصور میں جو لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پہاڑی بکری کی طرح بھاگ رہے تھے، پہاڑی بکری کی طرح ہم جو ہے وہ بھاگ رہے تھے جنگ خندق کے موقع پر۔ تفسیر درہ منصور کو اٹھا لیجئے گا، وہاں پر لکھ کے بہت، اور تواریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ سب جو ہے بگوڑے تھے۔ تو یہ جنگوں کے بگوڑوں سے امیر المومنین علیہ السلام جو شاہ مردان تھے، جو سید الرجال تھے، وہ جا کے ان بگوڑوں سے بھاگتے۔ یعنی یہ تو اس قدر خاندانی بزدل تھے، اس قدر خاندانی بزدل تھے یہ لوگ کہ انہوں نے کبھی کبھی ایک بندے کو بھی قتل نہیں کیا، کبھی قتل نہیں کیا، یہ مظلوموں کو قتل کرتے جو زندانوں وغیرہ میں ہوتے، جنگ کے میدان میں یہ لڑنے والے نہیں تھے، بزدل تھے، خاندانی بزدل تھے۔ تو ایک طرف خاندانی بزدل، دوسری طرف سید الرجال حضرت امیر المومنین علیہ السلام، تو ان لوگوں کی کیا بساط، کیا جرت، کیا طاقت، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ حضرت جو ہے وہ صبر فرما رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ کوئی مصلح نہیں ہو سکتے اسلام کے، کوئی مصلح نہیں تھے۔ جب انہوں نے اس گروہ کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تو ہم کیسے اتفاق کر سکتے ہیں؟ کیا اتفاق کریں؟ کس چیز کے اتفاق کریں؟ کس چیز کے اتفاق کریں؟ ہم ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں جو ہے غیر ممکن ہیں۔ البتہ بعض موارد میں مثلا اگر کوئی بیمار ہو جائے، ان کی عیادت کرنا یا جا کے دوسرے جو چیزیں ہوتی ہے زندگی گزارنے کی جو اصول ہے وہ صحیح ہے، لیکن کیا ہم دین میں، ایمان میں، اعتقاد میں ان کے ساتھ وہ کریں گے؟ اور میں آپ کو عرض کروں کہ امیر المومنین علیہ السلام کا گروہ پہلی سے ہی چھوٹا تھا، یا آج کا چھوٹا نہیں ہے، اس زمانے میں بھی یہ دوسرے کا گروہ بہت بڑا گروہ ہوا کرتا تھا، امیر المومنین علیہ السلام کا گروہ چھوٹا تھا۔ اور یہ جو انتخابات اور الیکشنز ہوئے تھے، اب یہیں سے اندازہ لگائے کہ الیکشن میں ووٹ دینے والے جیسے تھے عثمان جیسے آدمی کے، عثمان کو ووٹ زیادہ مل گئے، اور اس دور میں بھی وہ جو شخص تھا جس کی معرفی کی گئی تھی کہ اگر یہ کسی کو ووٹ دے گا جو ابو بکر عمر کے وصیت پہ، انہوں نے کہا یہ کسی کو ووٹ دے گا تو وہ 2 ووٹ شمار ہوں گے۔ تو وہ شخص امیر المومنین کے پاس ہے، کہتے کل میں آپ کو ووٹ دوں گا اگر آپ شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں شیخین کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا، میں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کروں گا صلوات اللہ علیہ۔ تو اس شخص نے یہ غصہ ہوا، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ کس طریقے سے، یعنی اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں عثمان کو ووٹ دیتا ہوں۔ عثمان کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ میں جو ہے وہ آپ اگر شیخین کی سیرت پر عمل کرو گے تو میں آپ کو ووٹ دے دوں گا۔ تو اس نے کہا ہاں ہم کریں گے۔ تو انہوں نے جا کے یہ ووٹ جو ہے پھر اس کو دے دیا، جس سے یعنی آپ یہی اندازہ لگا لیں کہ امیر المومنین جو کہ علم میں سب سے زیادہ بافضیلت ہے، رسول اللہ کے حدیث موجود ہے کہ میرے بعد سب سے زیادہ علم والا شخص جو ہے وہ آپ کے درمیان امیر المومنین ہے، سب کے لیے بات واضح تھی۔ شجاعت میں امیر المومنین ہے، علم میں امیر المومنین ہے، عصمت میں امیر المومنین ہے، دانش میں امیر المومنین ہے، کرامات مظہر العجائب حضرت امیر المومنین ہے، سب فضائل ان کے ہے، خلیفہ برحق بنص رسول اللہ امیر المومنین ہے، سارے کچھ جتنے فضائل آ گئے، سارے مناقب آ گئے، بلکہ رسول اللہ کے نفس
حضرت امیر المومنین ہے، بلکہ رسول اللہ جس نور سے رسول اللہ ہے اسی نور سے علی ہے، جس شجرے سے رسول اللہ ہے اس شجرے سے امیر المومنین ہے، سب کچھ حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ لیکن یہ ہے کہ سب فضائل رکھنے کے باوجود بھی عثمان جیسے شخص کے ساتھ جب ہوتا ہے ان کا انتخاب کا مقابلہ، تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت جو ہے وہ عثمان کو سلیکٹ کر دیتی ہے۔ یہ سلسلہ ہے۔ یعنی پس یہ شیعہ جو ہے وہ ابتدائی ایام سے کم تعداد میں تھے، بہت کم تعداد میں تھے، دوسرے لوگ زیادہ تھے، دوسرے ہمیشہ سے، ابھی بھی زیادہ ہے، اور یہ اکثر اپنے زیادتی پر فخر بھی کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا والجماعہ، ہم جو ہے وہ اہل سنت والجماعہ، تو یہ والجماعہ وہی سے ہی بنے تھے، یہ پوری ان کی پہل تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ جماعہ جو کہتے ہیں نا، یعنی ہماری تعداد زیادہ ہے، یعنی اکثریت ہے، ہماری اکثریت امت کا یہ فیصلہ ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی رسول اللہ کے دور میں بھی آپ لوگ والجماعہ تھے، لیکن والجماعہ کو رسول اللہ نے تائید نہیں کیا تھا۔ تائید جو ہوئی تھی وہ کم گروہ کی تائید ہوئی تھی، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ اور آپ کے شیعہ یا علی روز قیامت فائزین میں سے ہوں گے۔ یہ ہے، آپ والجماعہ جو کہہ رہے ہیں، اس والجماعہ کی تائید نہیں ہوئی ہے، یہ بدعت کی بنیاد پر یہ والجماعہ بنی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جو حق اور حقائق ہے، سورہ اعراف کو بھی پڑھ لیں، بہشت میں جانے والے جو ہے وہ کم ہے، دوزخ میں جانے والے زیادہ ہے۔ یہ بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں ہم اہل سنت والجماعہ ہے۔ تو اہل سنت یہ جو والجماعہ ہے، یعنی ہماری تعداد زیادہ ہے، اکثر امت کا یہی فیصلہ ہے، جو وہ کہتے ہیں نا ہاتھ باندھنے کے لیے، یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، اور کیا نام ہے اس کا، سورہ الحمد کے بعد آمین پڑھنا، اور الصلاۃ خیر من النوم اذان میں کہنا، یہ سب کے سب پہ کیا کہہ دیتے ہیں، کیا ہے کہتے ہیں، اکثر جماعت امت شیعہ مسلمہ کا یہی نظریہ ہے، یہ والجماعہ والی بات۔ تو ہم کہتے ہیں والجماعہ کی تائید نہیں ہوئی ہے، شیعہ کی تائید ہوئی ہے، رسول اللہ نے کر دی ہے وہ تائید، اور حتیٰ یہ مذہب اہل بیت جو ہے یہ موجود ہے، کبھی کوئی ان کے لیے کوئی حدیث کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ کل گمراہی میں انہوں نے خود اپنی زبردستی یہ مذہب کو تشکیل دے چکے ہیں، اور یہ زبردستی والے مذاہب ہے جو کہ انہوں نے کیے ہیں۔ ہمارے پاس اہل بیت کا مذہب ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ ہماری کسی سے مذہب میں صلح نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہوگی صلح۔ اگر صلح کرنی ہوتی تو جا کے یہ دو گروہ کا جو ایک ہے، اس پر میں کچھ جملے عرض کروں۔ یہ دو گروہ کا سلسلہ رسول اللہ کے دور میں شروع ہوا، امیر المومنین علیہ السلام اور اس گروہ کا جنگ رہا، اس کی طرف معاویہ ابن ابی سفیان تھے، اور یہ اپنے گروہ کی جو تھا، جو ان کا شیعہ کا سردار حضرت امیر المومنین، سلسلہ حضرت امام حسن مجتبیٰ میں، اور سید شہداء جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ کچھ شیعوں نے شہید نہیں کیے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ شیعہ تو وہی تھے جو ان کے ساتھ تھے قلیل گروہ میں، یہ جو لوگ تھے یہ یہی تھے، یہ والجماعہ والی جو پارٹی تھی، انہوں نے جا کے سید شہداء کو شہید کر دیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، شیعہ آج بھی آپ کے اتنے سخت ظلم کے باوجود بھی آج کا شیعہ جو ہے وہ نہیں ہٹ رہا اپنے عقیدے سے۔ آج کا شیعہ اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے گا، جان دے دے گا، لیکن کسی علاقے میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ لوگوں نے، آپ یہ دیکھیں دنیا کے حالات کو چیک کریں، افغانستان کے حالات چیک کریں، پاکستان کے حالات چیک کریں، عراق کے حالات چیک کریں، ہر جگہ پر بدامنی ہے۔ شیعہ سنی کا جھگڑا جو ہے وہ شروع ہے، تسنن اور تشیع کا، اور حتی تسنن جو اتنے بڑے ہے، یہ جو گروہ ہے، یہ کس قدر قتل و غارت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کا شیعہ جو صرف نام علی پر اپنے جان دینے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، اس دور کا شیعہ جو براہ راست صاحب الزمان حاضر ہو جائے تو یہ شیعہ کو کیا کچھ نہیں کریں گے، حاضر ہو جائے یہی شیعہ مدافع بنیں گے اہل بیت کے مدافع جو ہے وہ ہمیشہ شیعہ رہے۔ طول تاریخ میں آپ جا کے دیکھ لیں، اہل بیت کے دفاع کرنے والے شیعہ بنے، کوئی نہیں بنا۔ جب بھی وقت آیا، سخت وقت آیا اہل بیت کے اوپر، شیعہ کھڑے ہو گئے۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جو بھی ہے، بقی کو آپ دیکھ لیں، ابھی بقی کی جو ویرانی جو ہوئی ہے، بہت سارے قبور ائمہ اطہار علیہ السلام کے قبور، اہل بیت کے قبور، کون دفاع کر رہا ہے پوری دنیا میں؟ شیعہ دفاع کر رہے ہیں۔ قبر کی جو اتنی دفاع کر رہا ہے، صاحب الزمان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لے آئے، تو یہ شیعہ کیا کر دیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ جو صرف ان کے قبور کے اوپر، ان کے نام کے اوپر اس قدر شیعہ حساس ہے، وگرنہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی تو والجماعہ پوری دنیا میں
اہل تسنن ہے، کون آواز اٹھاتا ہے بقی کے لیے؟ کوئی نہیں اٹھاتا۔ بقی کے لیے آواز اٹھانے والی یعنی اہل بیت کے اوپر جب بھی مشکل وقت آئے، کربلا کے اوپر حملہ ہو جائے، شیعہ دفاع کریں گے۔ عسکرین سلام اللہ علیہ پر جہاں حملہ ہوا وہاں شیعوں نے دفاع کر دی۔ جہاں کہیں پر بھی دفاع ہونی ہو وہ شیعہ کرتے ہیں دفاع۔ یہ آپ لوگ نہیں کرتے اہل بیت کی دفاع، آپ لوگ گھروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ تو شیعہ جو ہے وہ اہل بیت کا مذہب ہے، وہ اہل بیت کو اپنے سب چیزوں سے زیادہ عزیز مانتے ہیں۔ اور جہاں پروگرام کے آخری حصے میں یہ جو 12 ائمہ اطہار علیہ السلام کا جو نظریہ ہے، یہ خود بہت ساری کتب میں اس کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے، تسنن اور تشیع کے کتب میں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ مروی ہے احمد ابن محمد ابن عبید اللہ، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا، رسول اللہ نے فرمایا کہ الائمۃ بعدی، میرے بعد جو ائمہ ہے من عطرتی، میری عطرت میں سے ہوں گے، یعنی میری عطرت میں سے ہوں گے، کوئی دوسری اس میں نہیں ہوں گے۔ بس اس چیز کو انہوں نے واضح کر دیا کہ رسول اللہ کی چونکہ اکلوتی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو خود نسل فاطمہ میں سے یہ ہوں گے۔ عطرت سے مراد یہ ہے، یہ ثابت ہے۔ عدد نقباء بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے نقباء کے برابر ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے نقباء 12 لوگ تھے، تو فرمایا کہ یہ 12 ہوں گے، 9 من صلب الحسین علیہ السلام، اور یہ جو ہے اس میں سے جو 9 ہے وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے صلب سے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں سے من مہدی هذه الامہ، اور اس میں سے آخری جو ہے وہ اس امت کے مہدی ہوں گے، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اور فرمایا کہ من تمسک بہم، جو شخص بھی ان سے تمسک کی، یعنی اہل بیت سے یہ جو 12 ہستیاں ہیں ان سے کسی نے تمسک کی، فقط تمسک بحبل اللہ، فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کی رسی کو گویا کہ پکڑ لیا، یہی اللہ کی رسی ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو آیت ہے گویا اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ حبل اللہ جو ہے، اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ اللہ کی رسی فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ یہی ہے، اہل بیت علیہ السلام ہے، کہ جس کے لیے جو ہے فرمایا کہ یہی اللہ کی رسی ہے، جو بھی اس سے متمسک رہے گا وہ اس رسی سے متمسک ہے، جو کہ قرآن میں حبل اللہ کے نام سے یاد ہے، یعنی اس رسی کو پکڑنے سے انسان جو ہے وہ اللہ تک رسائی ہو سکتی ہے۔ یعنی ان کے علاوہ جو دوسرے رستوں پہ جانے والے ہیں، چاہے کسی کا پیر ہو، کسی کا کوئی ہو، کسی کے اوپر کوئی کرامتیں کرتا ہو، پتہ نہیں کیا کرامتیں کرتا ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ غلط ہے، سوائے مذہب اہل بیت کے علاوہ۔ اور ان 12 ہستیوں سے تمسک کے بغیر انسان حبل اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، ساری زندگی بھٹکتا رہے گا، ساری زندگی بھٹک کے گزر جائے گی، آخر میں جو ہے وہ مر جائے گا، اور اس کی جگہ بھی جو ہے وہ قبر میں بھی گمراہی میں ہی مرے گا، موت بھی گمراہی والی موت ہوگی، جو ان چیزوں سے بے خبر ہوگا۔ اور اگلی حدیث جو ہے وہ بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا، یقول لعلی علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام سے فرما رہے تھے کہ یعنی رسول اللہ مخاطب حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، انت وارث علمی، آپ میرے علم کے وارث ہو، انت وارث العلم، یعنی تم میرے علم کے وارث ہو، جو میرے پاس علم ہے اس کے وارث تم ہو، وَأَنْتَ امام و خلیفۃ من بعدی، اور فرمایا تم میرے بعد امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو، یعنی میرے جگہ پر بیٹھنے کا حق بھی آپ کو ہے، اور آپ اس امت کے امام ہو میرے بعد۔ تعلم الناس ما لا يعلمون، ہر چیز کا جن کے پاس لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا وہ آپ سے ہی حاصل کریں گے، یعنی جس کو کوئی سوال کرنا ہوگا وہ آ کے آپ سے سوال کریں گے، آپ سے سوال کریں گے اور آپ بھی
बताया करेंगे। व अंत अबू सिब्ताए, और फरमाया आप जो है आप ही तो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबा है। वज़ौजुबनती, और मेरी बेटी के शौहर है। व मिन ज़ुर्रिय्यतिकुम इतरतुल हादियल मासूमीन, और आप ही के इतरत से मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो हिदायत करने वाले होंगे वो पैदा होंगे। फ़सअलहु सलमान अनिल अइम्मा, जैसे सलमान ने जो है इनसे पूछा कि ये अइम्मा कौन है। फ़क़ाल अदद नुक़बा बनी इसराइल, उनकी अदद जो है 12 अफराद होंगे, जैसे बनी इसराइल के 12 अफराद थे उसी तरीक़े से मेरे जो नुक़बा होंगे, मेरे नक़ीब होंगे। सलमान को कहा है सलमान, इनकी तादाद भी बनी इसराइल के नुक़बा की तरह 12 अफराद होंगे। और मज़ीद जो है वो रिवायत जो है वो मज़ीद तूलानी रिवायत है कि एक का नाम भी मौजूद है कि फ़लाँ है और फ़लाँ है। ये दूसरी हदीस, यानी ख़ुद जहाँ तक सिलसिला है कि किस कदर यानी इस 2 गिरोह की बात हो रही है कि हमने आज 2 गिरोह का तज़किरा किया कि एक तरफ जो है वो ये सहाबा का गिरोह है और दूसरी तरफ जो है वो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का गिरोह है। यानी ख़ुद रसूलुल्लाह की तायीद मौजूद है कि किस कदर यानी ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन जो मज़हब इमामिया और ये सब कुछ रसूलुल्लाह ने तालीम फरमाए थे। अगली हदीस जो है बड़ी मशहूर हदीस है और ये हदीस इसकी मुशाबिह हदीस भी बहुत सारी मौजूद है। रसूलुल्लाह ने हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फ़रमाया, क़ाला या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा, आपकी मंज़िल मेरे साथ वही आपकी मंज़िलत और आपका मकाम मुझसे ऐसे है जैसे हारून की मूसा के साथ थी। यानी वो उनके खलीफा थे, जानशीन थे, आप भी मेरे खलीफा और जानशीन है। इल्ला अन्नहु ला नबियो बादी, फ़कत फ़र्क यह है कि मेरे बाद जो है वो कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ। इल्ला अन क़ाल वलक़द नबनी लतीफ़ ख़बीर इन्नहु यख़रुजु मिन सुल्बिल हुसैन तिस्अ मिन अइम्मतिल मासूमीन अल मुतहरून। फरमाया कि लेकिन इसमें से एक बात यह है कि सैयद शुहदा यानी अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के सुल्ब मुबारक से 9 अइम्मा होंगे और ये अइम्मा लोगों को हिदायत करने वाले हिदायतगर होंगे और ये लोग और ये अइम्मा मासूम होंगे, मासूम अनिल ख़ता होंगे, मासूम अनिल ख़ता। और इसी के मुशाबे जैसे इस्मत की बात है, इस्मत अइम्मा की बात जो है वो ख़ुद यानाबुल मुअद्दत में सुन्नी आलिम भी इस चीज़ के कायल है कि इस्मत जो है इनमें है, मासूम अनिल ख़ता है। मासूमुन अल मुतहरून, वो मासूम और मुतहर होंगे। वमिन्हु महदी हाज़िहिल उम्मा, और एक इनमें से महदी जो इस उम्मत के महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जो इस उम्मत के महदी होंगे। महदी का माना यही है कि हिदायत करने वाला होगा, वो इस उम्मत की हिदायत करने वाला होगा। यानी पूरे आइमा के सिलसिलों में जो लक़ब महदी है, इसम बे मुसम्मा हज़रत हुज्जत अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए महदी यानी हिदायत करने वाला, लोगों की हिदायत करना। और इसमें से एक वो है अल्लती यक़ूमुद्दीन फ़ी आखिर ज़मान, वो जो है क़याम करेंगे आखिर ज़मान में। ये महदी कौन है? ये महदी वो है कि जो आखिर ज़मान में क़याम करेंगे कमा कुमतु बिही मिन अव्वलिही, यानी आखिरी दौर में हज़रत जो है वो क़याम करेंगे और पूरे बशरियत की जो है वो हिदायत फरमाएंगे, पूरे बशरियत की हिदायत फरमाएंगे। और ये जो है महदी है, महदी मऊद अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। और अगली हदीस भी रसूलुल्लाह से है, फरमाया कि अल-अइम्मतु बअदी 12 अदद नुक़बा बनी इसराइल व हवारियुल ईसा, और फरमाया कि मेरे नुक़बा की तादाद जो है वो 12 है, जिस तरीके से बनी इसराइल के नुक़बा की तादाद भी 12 थी और हज़रत ईसा के हवारियून की तादाद भी 12 थी, उसी तरीके से मेरे भी 12 नकीब होंगे
اور یہ بھی باقاعدہ سند کے ساتھ جو ہے ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث ہے، یعنی عرض کروں کہ 70 وہ احادیث ہے کہ جو سنہ اور شیعہ یعنی خود تسنن اور تشیع کی کتابوں میں باقاعدگی سے موجود ہے، کہ جہاں خود امیر المومنین علیہ السلام سے باقاعدہ رسول اللہ نے یہ مخاطب ہو کے فرمایا، اور باقاعدہ ائمہ کے نام بھی بتا دیا، اور اس میں سے یہ بھی بتا دیا کہ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آخری ان 12 کے سلسلے میں آخری ہوں گے، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت گر ہوں گے، اور وہ زمین اس دور میں ظلم سے بری ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوں گی۔ بے شمار حدیث موجود ہے، لیکن تقریباً ہمارا وقت بھی پروگرام کا انتہا پہ ہے، تو میں اتنا عرض کروں کہ جو ہمارا مذہب ہے، دین ہے اسلام میں، اس کو چھوٹا بچہ بھی ثابت کر سکتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے باتیں نہ بنائیے گا، اپنی طرف سے بیٹھ کے چند لوگوں کو بٹھا کے گفتگو مت کیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کہہ کہ میں نے ویسا کر دیا اور ایسا کر دیا۔ یہ مذہب شیعہ سے اگر گفتگو کرنی ہے تو آ کے میدان میں گفتگو کر لیجئے گا، آپ کی اپنی کتابوں سے ہم بتا دیں گے کہ یہ جو ہے جو ہمارے عقائد ہے وہ بالکل سچے اور حق عقائد ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے جو ذوق رکھتے ہیں تو اپنے سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ علماء شیعہ کے ساتھ گفتگو کریں، تو تب آپ کی آنکھیں جا کے کھل جائے گی۔ ایسے ہم کہیں گے، آپ کہیں گے، فائدہ نہیں ہے۔ مذہب شیعہ کو ثابت کرنے کے لیے حتیٰ کسی عالم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوٹا بچہ بھی مذہب شیعہ کا ثابت کر دے گا کہ ہمارا دین جو ہے وہ حق پر ہے، حق ہمارے ساتھ ہے، اور ہم حق کے ماننے والے ہیں۔ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ حق کے ساتھ ہے اور حق ان کے ساتھ ہے، تو اس پہ گفتگو ہوئی بھی ہے اور ہوتی بھی رہے گی۔ اپنے سے باتیں، اپنے اکیلے میں گفتگو سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ یقیناً جو ہمارے پاس دلائل ہے وہ یقیناً قوی دلائل ہے، مضبوط ہے، اور اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس دور غیبت امام میں جو ایک چیز نہایت ہی ضروری ہے وہ ہے حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرنا، چونکہ تمام مومنین کے مشکلات اسی ظہور کی وجہ سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ جب امام ظہور کریں گے تو مشکلات بھی حل ہو جائیں گے۔ بین الحرمین تمام مومنین کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔